جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، اسکارف لیتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، بھائی کا احترام، باپ کا احترام، ماں کا احترام، کسی غیر مرد کی طرف نظر نہیں اٹھانا، جب نکاح کا موقع آیا ابا سے پوچھا، ابا نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ رخصت کر دی، شوہر کے ساتھ وفا کر رہی ہے. پھر میاں بھی بڑا اچھا ماشاءاللہ، وہ بھی نہ کسی خاتون کو نگاہ بھر کے دیکھتا ہے، نہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، اسے پتا ہے جی میرے گھر میں میری بیگم آ گئی، بہت اچھا. اور جناب خود بھی بڑا نمازی پرہیزگار حاجی، دفتروں میں جاتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، ٹائم سے واپس آتا ہے، ایمانداری کے ساتھ جاب کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا بھائی، زبردست انسان ہے. لیکن اس کو لبرل لوگ، پڑھے لکھے لوگ کیا کہیں گے؟ ایک نمبر کا کیا ہے؟ دقیانوس. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھ رہے ہیں لوگ، لڑکیوں سے دوستیاں ہو رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے، فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے اور لڑکے پڑھ رہے ہیں. اس کو ماڈرنزم سمجھا جاتا ہے، اس کو سمجھاتے ہیں یہ اچھا معاشرہ ہے جہاں عورت کی عزت ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ برقع پہنا دیا عورت کو، او ہو یہ لوگ تو ظالم ہے. ابے عورت کو کمبختو برقع پہنا کے مردوں کی عیاشی رکتی ہے، عورت کی نہیں رکتی. عورت جتنا بے لباس گھومے گی مزہ تو مردوں کو آئے گا، عورت کو تھوڑی آئے گا. یہ عجیب قسم کی فضول قسم کا فلسفہ ہے کہ عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنے کو عورت کی آزادی سمجھا جا رہا ہے. عورت جتنا کپڑوں سے آزاد ہوگی مزے کس کو آئیں گے؟ مردوں کو آئیں گے. جتنے کپڑے پہنے گی تو مردوں کے مزے خراب ہوں گے. مردوں کی عیاشی پہ لیبل کس کا لگا دیا؟ عورت کی آزادی کا. یہ گورے نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہے. ایک مرد، مسلمان مرد جو گھر میں بیوی کو ساری زندگی کھلاتا ہے اور پھر بھی تانے سنتا ہے کہ آپ سے ملا کیا مجھے، وہ پھر بھی اس کو سہتا ہے، اس کی اولاد کی ساری زندگی خرچے اٹھاتا ہے. بچے کی پیدائش کا خرچہ اس کے ذمے، بچیوں کی ٹینشن یہ لے رہا ہوتا ہے. اب تو دامادوں کو بھی پال رہا ہے، صحیح ہے نا، شادی ہونے کے بعد ساری ٹینشنیں ایک مرد اٹھا رہا ہے. اس کا بیوی سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر مت نکلو. اس کو دقیانوس قرار دے دیا، بیکورڈ. عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہے یہ، عورتوں پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، بیڑیاں باندھ کے رکھا ہوا ہے. اور گورا جو کمبخت اپنے خرچے پہ، شکر ہے کمبخت کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے ورنہ گورے بھی کچھ بیان سنتے ہیں نا، ان کو کیا پتا کمبخت کا کیا مطلب ہے. اگر آپ سے کوئی ٹرانسلیشن کروائے تو اس کو بولے قابل احترام. ہاں کیونکہ بعض دفعہ گورے بھی سن رہے ہوتے ہیں، رپورٹیں آئی ہیں اس طرح کی. تو گورا کمبخت ساری زندگی عورت سے مزے اڑائے گا. ساری بالغ ہوتے ہی گرل فرینڈ پہ کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ کوئی خرچہ نہیں ہوتا ان کا. یہ آپ لوگ کے وہم ہے کہ گرل فرینڈ پہ، ان کے گرل فرینڈ پہ بھی 5 روپے بھی خرچ نہیں کرتے. گرل فرینڈ برگر کھائے گی اپنے پیسوں سے اور لڑکا برگر کھائے گا. ہمارے یہاں تو گرل فرینڈ میں آدھے ہو جاتے ہیں لوگ. گرل فرینڈ پہ بیوی پہ تو اس سے بھی زیادہ خرچے ہیں. اس کے تو ماموں جب آئیں گے تو ان کے لیے سموسے لے کر آؤ، اس کے پاپا آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے رول لے کر آؤ، اس کے چاچا آئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے جلیبیاں لے کر آؤ، ان کو یہ پسند ہے، ان کو وہ پسند ہے. ایک طویل سلسلہ لامتناہی، نہ ختم ہونے والا سلسلہ. ان کو کیا کہہ دیا گورے نے؟ بیکورڈ. عورتوں کی زنجیریں باندھی ہوئی ہیں. اور گورا ساری زندگی عورت سے عیاشی کرتا ہے، مزے اڑاتا ہے، 1 روپے بھی اس پہ خرچ نہیں کرتا.